السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ابا کی بات سن کر میں انہیں بس انکار ہی کر رہی تھی کہ یہ میں کیسے کر سکتی ہوں، لیکن ابا کہنے لگے کہ پتر، اگر تو اپنی بھلائی چاہتی ہے تو یہ کرنا ہی ہوگا۔ میں اس وقت 10 سال کی تھی، میں اتنی چھوٹی تھی، لیکن اپنی بھلائی کے لیے میں نے ابا کو ہاں کر دی تھی۔ اس کے کچھ ہی وقت بعد ایک 18 سال کا لڑکا میرے ساتھ آ کر بیٹھ چکا تھا۔ سبھی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ میں نہ سمجھ تھی، پر ابا کہنے لگے کہ اب یہ راز تم کسی کو بھی نہ بتانا۔ میں نے ابا سے کہا کہ اگر اماں نے مجھ سے پوچھا کہ میں کہاں گئی تھی تو میں کیا جواب دوں گی؟ ابا کہنے لگے کہ بس اسے یہ کہہ دینا کہ مجھے ابا شاپنگ پر لے کر گئے تھے۔ میں نے ان کی بات مان لی اور ایسے ہی واپس چلی گئی تھی۔ جیسے ہی گھر گئی تو اماں نے وہی سوال کیا تھا کہ کہاں گئی تھی۔ میں نے کافی ڈر کر بتایا کہ ابا مجھے شاپنگ پر لے گئے تھے۔ اماں کافی غصہ کرنے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ ابا سے تنگ آ جاتی تھی۔ ہر وقت انہیں یہی تانا دیتی تھی کہ وہ کچھ کماتے نہیں ہیں۔ ابا اسی تانے کو اپنے ساتھ لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ میں کافی دکھی ہو گئی تھی کیونکہ ایک ابا ہی میرے خیر خواہ تھے۔ اماں تو مجھ پر اتنی توجہ ہی نہیں دیتی تھی۔ وہ تو سارا دن بس اپنی اداکاری کا کام ہی کرتی رہتی تھی۔ میرا نام رودابا ہے۔ میری عمر 10 سال کی تھی جب میں اماں ابا کے بیچ میں ہر وقت لڑائی دیکھتی تھی۔ میرے ابا کافی محبت کرتے تھے۔ جب اماں گھر سے باہر چلی جاتی تھی تو ایک وہی ہوتے تھے جو میرا خیال رکھتے تھے اور مجھے ہر چیز لا کر دیتے تھے۔ میں ان کے پاس ہی ہوتی تھی۔ رات کو جب میں سو جاتی تھی تب ہی اماں گھر واپس آتی تھی، لیکن اسی رات کو ہی میں ابا اماں کی لڑائی دیکھتی تھی۔ مجھے ابا یہی کہتے تھے کہ بیٹا، اب میں آپ کے لیے کافی پریشان ہوتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اماں کے ہاتھ نہ لگ جاؤ۔ اگر آپ اماں کے ہاتھ لگی تو آپ بھی وہی بن جاؤ گی جو اماں ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر میں کافی حیران ہو جاتی تھی اور ان سے پوچھتی تھی کہ آخر اماں کیا کام کرتی ہیں۔ اس پر ابا مجھے چپ رہنے کی تلقین کرتے تھے کہ میں ایسی باتیں نہ کروں، ورنہ اگر اماں کو معلوم ہو گیا کہ مجھے یہ راز پتا ہے تو اماں مجھے کافی مارے گی۔ میں بھی ابا کی بات سن کر چپ ہو جاتی تھی، لیکن اب میں کافی پریشان ہوتی تھی کہ آخر ایسا کیا کروں کہ مجھے اماں کا وہ راز پتہ چل جائے۔ یہ جاننے کے لیے ایک رات میں سونے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ مجھے اس وقت ابا ہی سلانے جاتے تھے۔ وہ میرے کمرے میں ہی رہتے تھے۔ جب میں سو جاتی تھی تو ابا واپس اپنے روم میں چلے جاتے تھے۔ اس وقت ابا جیسے ہی مجھے تھپکی دینے لگے تو میں نے خود کو جگانے کی کافی کوشش کی، اور جیسے ہی ابا کو معلوم ہوا کہ میں سو گئی ہوں تو ابا واپس اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں جلدی سے ہی بستر سے اٹھی اور اماں کا انتظار کرنے لگی تاکہ جان سکوں کہ وہ کہاں سے آتی ہیں۔ رات کے 12 بج گئے لیکن اماں ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں نے ابا کے روم میں جا کر دیکھا تو ابا سو گئے تھے۔ اس کے بعد ایک اور گھنٹہ گزر گیا لیکن اماں کے آنے کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں کافی حیران ہو گئی تھی کہ اچانک ہی باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ تو یہ دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا کہ باہر جھانک کر میں نے وہ منظر دیکھا تو میری تو روح ہی کانپ گئی تھی، کیونکہ اماں گاڑی سے نکل رہی تھیں۔ وہ گاڑی کافی بڑی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ کسی امیر انسان کی گاڑی ہو۔ اماں وہاں آگے بیٹھی ہوئی تھیں اور جیسے ہی نکلی تو کافی ان کے چہرے پر خوشی تھی۔ یہ دیکھ کر میں کافی حیران ہو گئی تھی کہ اماں ابا کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ میں اس درخت کے پیچھے چھپ کر یہ سب دیکھ رہی تھی، اسی لیے اماں کو میں دکھائی نہ دی۔ پر اماں جیسے ہی واپس گھر آئیں تو ان کا لباس بھی بدلا ہوا تھا۔ وہ کافی ماڈرن لگ رہی تھی۔ میک اپ سے ان کا چہرہ چھپا ہوا تھا اور ان کے بال کھلے ہوئے تھے۔ یہ سب دیکھ کر تو میں حیران ہو گئی تھی کہ اماں کس کام میں پڑ گئی ہیں۔ میں اب یہی سوچتی تھی کہ ابا سچ کہتے ہیں، اماں ٹھیک نہیں کرتی، اور بلکہ سیدھا سیدھا وہ ابا کو ان کے منہ پر ہی دھوکہ دے رہی ہیں۔ یہ سوچ کر تو میرا خون کھولنے لگا تھا۔ میں اماں کے خلاف ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے اب کافی گھن آتی تھی کہ اماں میری سگی ماں ہے، لیکن میں چاہ کر بھی اماں کے سامنے اپنی زبان نہیں کھول سکتی تھی۔ مجھے اماں کا کافی خوف آتا تھا۔ اماں نے آج تک مجھ سے پیار سے بات نہ کی تھی۔ وہ مجھے ایسے ایسے کپڑے لا کر دیتی تھی کہ جو میں پہنتے ہوئے بھی شرماتی تھی، اور میں اس چھوٹی سی عمر میں بھی اماں کو انکار کر دیتی تھی کہ میں ایسا لباس نہیں پہننا چاہتی۔ لیکن اماں کہتی تھیں کہ میں بڑی سوسائٹی کی لڑکیوں کی طرح ان لباس کو پہننے کی عادت ڈال لوں تاکہ مجھے آگے جا کر مشکل نہ ہو۔ میں سوچ میں پڑ جاتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے ابا کو بتایا کہ اماں یہ سب کیوں چاہتی ہیں۔ ابا یہ بات سن کر حیران ہو گئے۔ وہ مجھے سختی سے کہنے لگے کہ خبردار جو میں نے وہ لباس پہنا، اور بس
میں نے ایک ہی کام کرنا ہے کہ مجھے اماں جو وہ کام کہیں مجھے اس سے انکار ہی کرنا ہے۔ میں نے ابا کی بات مان لی۔ اب اماں میرے سے جو مرضی کرواتی تھی میں اماں کو صاف انکار کر دیتی تھی۔ اس بار پر تو اماں مجھے مار بھی دیتی تھی، لیکن میں یہ سب برداشت کر لیتی تھی۔ بعد میں ابا میری مرہم پٹی کر دیتے تھے تو میں ٹھیک ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھی تو میں یہ سوچتی تھی کہ اگر ابا مجھے چھوڑ کر کہیں چلے گئے تو میرا کیا بنے گا، کیونکہ اس دنیا میں ایک ابا ہی تھے جو میرے خیر خواہ تھے۔ پھر ایک دن ابا مجھے کہنے لگے کہ مجھے ان کے ساتھ باہر کہیں جانا ہے۔ یہ بات سن کر تو میں حیران ہو گئی تھی کہ وہ مجھے کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں، لیکن ابا کہنے لگے کہ اب جو ہوگا اس کا میں کسی سے بھی ذکر نہ کروں۔ میں کافی حیران ہو گئی تھی۔ اس وقت میں کافی چھوٹی تھی۔ ابا نے میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا تھا، لیکن وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اس سب کا میں اماں کو نہ بتاؤں۔ میں نے بھی ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ اب جو مرضی ہو جائے یہ سب میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی، لیکن مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، پر ابا کہتے تھے کہ میری آگے کی زندگی آسان ہو، اسی لیے انہیں یہ قدم اٹھانا پڑا ہے۔ ان کی بات سن کر میں کافی خوش ہو گئی تھی، کیونکہ میں بھی تو یہی چاہتی تھی کہ آگے والی زندگی میں اماں جیسی اور کسی بھی عورت سے میرا پالا نہ پڑے۔ اسی لیے اماں کے سامنے میں چپ رہتی تھی۔ اماں نے جیسے ہی مجھ سے پوچھا کہ میں ابا کے ساتھ کہاں گئی تھی تو ان سے کہہ دیا کہ ابا مجھے شاپنگ کروانے کے لیے لے کر گئے تھے۔ اماں نے میری بات نہ مانی اور کہنے لگی ضرور کوئی بات ہے جو میں ان سے چھپا رہی ہوں۔ میں رونے لگ گئی۔ زندگی میں یہ پہلی دفعہ تھا جب میں نے کسی سے جھوٹ بولا تھا، لیکن اپنی بھلائی کے لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا تھا۔ اماں کو میری بات پہ یقین آ ہی گیا۔ وہ بھی یہی سوچ رہی تھی کہ میں آخر اتنا رو کر انہیں کیوں یقین دلاؤں گی، لیکن ابا کافی فکر مند رہتے تھے۔ اب وہ میری ٹینشن بالکل نہیں لیتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ بس مجھے وہ سب نہیں کرنا جو اماں کرتی ہیں۔ میں نے ان کی بات کو پلو سے باندھ لیا تھا۔ میں بالکل ایسی نہیں بنوں گی۔ اماں روز رات کو لیٹ آتی تھیں۔ جیسے ہی رات کو دیکھتی تھی تو وہ اسی گاڑی سے اتر رہی ہوتی تھی اور کافی خوش ہوتی تھی۔ میں اس شخص کو دیکھ نہیں پاتی تھی جو ان کے ساتھ آگے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی چلا رہا ہوتا تھا۔ میری کافی کوشش ہوتی تھی کہ اس انسان کو دیکھ سکوں، لیکن میں چاہ کر بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایک رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس بار میں دیکھ کر ہی رہوں گی۔ اس لیے جیسے ہی دروازہ کھلا تو میں تھوڑا سا دروازے کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی تاکہ اس شخص کو دیکھ سکوں۔ جیسے ہی میں نے اس شخص کو دیکھا تو وہ شخص دیکھنے میں کافی امیر لگ رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر تو حیران ہی رہ گئی تھی۔ میرا دل کیا تھا کہ میں اس انسان کو مزہ چکھاؤں جس نے میرے ابا کی جگہ لی ہے۔ یہی سوچ کر میں گھر کے گیٹ سے باہر نکل گئی تھی۔ میں نے جلدی سے ہی پاس پڑی ایک نکیلی سی چیز اٹھائی اور اس گاڑی کے ایک ٹائر کے اندر چبو دی، جس کی وجہ سے گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا۔ اس شخص نے جیسے ہی دیکھا کہ گاڑی رک گئی ہے تو وہ فوراً ہی اپنی گاڑی سے اتر آیا تھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا، جبکہ میں واپس جا کر چھپ گئی تھی، پر گھر سے باہر ہی تھی۔ میں یہی جانتی تھی کہ اب میں اندر نہیں جا سکوں گی کیونکہ اماں اندر جا کر دروازہ بند کر لیں گی، لیکن دروازہ تو کھلا تھا۔ شاید اماں اندر کچھ لینے گئی تھیں اور وہ اس شخص کو وہ چیز دینے باہر آ رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر تو میں گاڑی کی دوسری جانب چھپ گئی تھی۔ جیسے ہی اماں اس شخص کے پاس گئیں تو میں چھپ کر گھر کے اندر واپس چلی گئی تھی۔ میں اندر سے کافی خوش تھی۔ میں نے یہ ہلکی سی شرارت کی تھی، لیکن اس عمر میں مجھے یہی لگتا تھا جیسے میں نے اس شخص سے ابا کی طرف سے بدلہ لے لیا ہو۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن مجھے نیند کہاں آنی تھی۔ میں کافی خوش تھی کیونکہ میں نے بدلہ جو لے لیا تھا۔ اب میں اپنے کمرے کے ٹیرس پر چلی گئی تھی۔ مجھے کھلی ہوا لے کر کافی سکون مل رہا تھا، پر جیسے ہی میری نظر نیچے گئی تو میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی تھی کہ اماں نے اس شخص کا بازو تھاما ہوا تھا اور اسے اپنے ساتھ گھر کے اندر لا رہی تھی۔ میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے کہ یہ سب میں کیا دیکھ رہی ہوں۔ مجھے اتنی گری ہوئی حرکت کی امید نہ تھی۔ میرا دل کیا کہ میں ابا کو اٹھا کر سب کچھ بتاؤں، لیکن پھر میں یہی سوچتی تھی کہ ابا یہ سب کیسے برداشت کریں گے۔ اسی لیے میں جلدی سے اندر آ کر سونے لگی تھی۔ وہ رات میں نے رو کر گزاری تھی۔ نہ جانے مجھے ایسی اماں کہاں سے مل گئی تھی۔ ماں تو اپنی اولاد سے کافی پیار کرتی ہے اور ان کے ناز نخرے اٹھاتی تھی، لیکن میری ماں نہ جانے کیسی تھی۔ انہیں یہ سب کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ انہیں تو بس پیسہ چاہیے تھا۔ وہ پیسے کے لیے نہ جانے اور کتنوں سے ملتی تھی، اور آج انہیں میں کسی کو وہ اپنے ساتھ اس گھر لے آئی تھی۔
اگلے دن میری جیسے ہی آنکھ کھلی مجھے یہی لگ رہا تھا کہ وہ شخص گھر پر موجود ہوگا، لیکن جیسے ہی میں نے دیکھا تو کہیں بھی نام و نشان نہیں تھا۔ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اس گھر میں کوئی اور بھی آیا تھا۔ اماں دوبارہ سے باہر چلی گئی تھیں، جبکہ ابا اور میں گھر پر اکیلے رہ گئے تھے۔ میں نے ابا کو ساری بات بتائی تو ابا کافی پریشان ہو گئے تھے۔ ابا کی طبیعت اب کافی خراب رہتی تھی۔ وہ یہی کہتے تھے کہ اگر ان کے ساتھ کچھ ہو گیا تو میں اس گھر سے چلی جاؤں۔ میں ابا کو فوراً منع کرتی تھی کہ ایسی باتیں نہ کریں، انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اور میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہوں گی۔ لیکن یہ میری بھول تھی، کیونکہ کچھ ہی دن بعد جیسے ہی پتہ چلا کہ ابا اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو مجھے ایسے لگا کہ میری سانسیں ختم ہو گئی ہیں، میرا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں بچا تھا۔ مجھے ابا کی وہ بات یاد آنے لگی، جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس گھر سے بھاگتی، جب اماں نے مجھے پکڑ لیا تھا اور وہ مجھے مارنے پیٹنے لگی تھیں کہ گھر سے بھاگنے کی میری ہمت کیسے ہوئی۔ اماں نے مجھے میرے ہی کمرے میں بند کر دیا تھا۔ 2 وقت کی روٹی وہ مجھے دے دیتی تھی۔ میں کافی اداس ہو گئی تھی، ابا کو یاد کر کر کے روتی تھی۔ اچانک سے مجھے وہ سب کچھ یاد آنے لگا جو کچھ عرصہ پہلے ہی ابا نے میرے ساتھ کیا تھا۔ نہ جانے وہ کیا تھا، مجھے اس وقت اس کی سمجھ نہیں لگ رہی تھی، لیکن میں یہی سوچتی تھی کہ میری بھلائی کے لیے وہ سب کیا ہوگا، اور اگر میں ایک دفعہ اس گھر سے باہر نکل گئی تو شاید اس واقعے کی بدولت ہی میرے ساتھ کچھ اچھا ہو جائے۔ 6 مہینے مجھے اسی گھر کے اندر بند ہوتے ہوئے گزر گئے تھے۔ اچانک ہی ایک رات مجھے معلوم ہوا کہ اماں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ یہ دیکھ کر تو میں حیران ہو گئی تھی کہ اماں کا دوسرا شوہر تو وہی شخص تھا جس کے ساتھ اس رات اماں گھر آئی تھی۔ اماں مجھے پیار سے اپنے پاس بلانے لگیں اور کہنے لگیں کہ آج سے یہ تمہارے بابا ہیں۔ یہ بات سن کر زہریلی نظروں سے میں نے انہیں دیکھا تھا کہ وہ مجھے کسی اور شخص کو بابا کہنے کا کہہ رہی ہیں۔ اماں کو صاف صاف انکار کر دیا تھا کہ میری زندگی میں میرے ابا ایک ہی تھے اور ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اماں کو تو غصہ آ گیا تھا جب ہی وہ اپنے شوہر کو کہنے لگیں کہ اس لڑکی کی طبیعت میں درست کروں گی، تم اس کی باتوں کو مائنڈ نہ کرنا۔ ان کی یہ بات سن کر تو میں حیران ہو گئی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ اماں نے جس شخص سے شادی کی ہے وہ شخص مجھے کس نیت سے دیکھتا ہے، اسی لیے میں اس سے دور دور ہی رہنے لگی تھی اور اب موقع تلاش کرتی تھی کہ کب میں اماں کے چنگل سے آزاد ہو کر اس گھر سے بھاگ جاؤں۔ میری عزت اس گھر میں محفوظ نہیں تھی، لیکن میری اماں کو اس چیز کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ تو اب اپنے شوہر کے ساتھ اپنی نئی شادی کو انجوائے کرتی تھی۔ اماں کو میری کہاں پرواہ تھی، جبکہ اماں کا وہ شوہر مجھ پر ہمیشہ ہی گندی نظر رکھتا تھا اور کبھی کبھی تو وہ میرے کمرے میں بھی آ جاتا تھا، لیکن میں کیسے جان بچا کر بھاگتی تھی یہ مجھے ہی معلوم ہے۔ ایک رات اچانک ہی مجھے موقع مل گیا کہ میں اس گھر سے بھاگ جاؤں۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو اماں اور وہ شخص اپنے کمرے میں تھے۔ یہ دیکھ کر میں خالی ہاتھ اس گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میرا سانس کافی پھول چکا تھا۔ یہ رات کا وقت تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ سردی کی وجہ سے میں کانپ رہی تھی، لیکن میرے پاس کوئی گرم چادر نہیں تھی جو میں اپنے اوپر لپیٹ لیتی۔ میں کافی تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں اماں اور اس کا وہ شوہر میرے پیچھے پیچھے نہ آ جائیں، اسی لیے میں نے پیچھے دیکھ رہی تھی اور نہ ہی آگے دیکھ رہی تھی، بس میں اندھا دھند بھاگی جا رہی تھی۔ اچانک ہی میں کسی سے ٹکرائی اور میری چیخ نکل گئی، لیکن یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی کہ وہ کوئی عورت ہے۔ بیٹا سنبھل کر چلو، کیا ہو گیا ہے؟ وہ عورت مجھے آرام سے کہنے لگی۔ میں نے جیسے ہی اس عورت کو دیکھا تو وہ عورت مجھے کافی بھلی لگ رہی تھی۔ اس عورت نے جیسے ہی میری طرف دیکھا تو وہ حیران ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ کافی حیرت زدہ ہو گیا تھا۔ بیٹی تم؟ اس عورت نے جیسے ہی مجھے کہا تو ایسا لگا جیسے وہ مجھے جانتی ہو۔ کیا ہوا آنٹی، کیا آپ مجھے جانتی ہیں؟ میں نے جلدی سے ان سے پوچھا۔ نہیں نہیں بیٹا، جلدی آؤ، اگر تم گھر سے بھاگ کر آئی ہو تو میں تمہیں پناہ دیتی ہوں، تم اس چھوٹے سے گھر میں آ جاؤ۔ میں نے اس کی بات سنی تو ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ وہ کافی پھٹے پرانے کپڑوں میں تھی اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مانگنے والی ہو۔ مجھے وہ فقیر نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اس کی بات مان لی اور اس کے گھر چلی گئی۔ میرا حلق خشک ہو چکا تھا۔ اس عورت نے مجھے پانی دیا تو میں نے پانی پی لیا تھا۔ وہ عورت مجھے کہنے لگی وہ مجھے جانتی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران ہو گئی تھی کہ بھلا وہ مجھے کیسے جانتی ہوگی۔ جب وہ عورت کہنے لگی کہ میری اماں وہی ہے نا جو اداکارہ بن گئی ہے اور اس نے اپنے یار سے دوسری شادی بھی کر لی ہے،
جبکہ میرا باپ چل بسا ہے۔ اس کی یہ بات سنی تو میں کافی رونے لگ گئی تھی اور آنسو بہانے لگی تھی۔ اس عورت نے مجھے دلاسا دیا تھا اور کہنے لگی مجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ میری ہمدرد ہے۔ لیکن آخر آپ ہیں کون؟ میں نے جیسے ہی اس سے پوچھا تو وہ عورت خاموش ہو گئی اور کہنے لگی کہ جب صحیح وقت آئے گا تو وہ مجھے بتا دے گی۔ اس کی یہ بات سن کر میں بھی چپ ہو گئی تھی۔ اس کا یہ گھر ایک جھونپڑی نما تھا جس میں 2 ہی کمرے تھے۔ ایک کمرے میں وہ مجھے رہنے کو بول کر خود دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں کافی حیران ہوئی تھی کہ وہ مجھے کیسے جانتی ہے، کیونکہ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں اپنے ذہن پر دباؤ ڈالنے لگی کہ شاید وہ کوئی ابا کی جاننے والی ہو، لیکن مجھے وہ بالکل بھی یاد نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اس کے پاس رہتے ہوئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ وہ میرا کافی خیال رکھتی تھی۔ ایک دن میں نے اس فقیرنی سے پوچھ لیا کہ کیا آپ اکیلی رہتی ہو؟ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے؟ تو وہ فقیرنی کافی خوش ہونے لگی اور کہنے لگی کہ اس کا ایک بیٹا ہے جو کہ باہر ہی ہوتا ہے اور کبھی کبھی گھر آتا ہے۔ میں یہ سن کر حیران ہو گئی تھی۔ میں نے اس کے بیٹے کا نام پوچھا تو وہ کہنے لگی اس کا نام عفان ہے۔ مجھے اس کا نام بھی کافی اچھا لگا تھا، لیکن وہ کہنے لگی کہ اس کا بیٹا کافی بڑی عمر کا ہے، اس کی عمر لگ بھگ 22 کی تھی۔ مجھے اس فقیرنی کے ساتھ رہتے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ وہ فقیرنی میرا کافی خیال رکھتی تھی۔ ایک دن اچانک ہی وہ میرے کمرے میں آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک کافی قیمتی کپڑے تھے۔ یہ دیکھ کر تو میں حیران ہو گئی تھی۔ میں اس سے پوچھنے لگی کہ وہ اتنے قیمتی کپڑے کہاں سے لے کر آئی ہے۔ اس پر وہ فقیرنی ہنسی اور کہنے لگی کہ میں اس بات پر دھیان نہ دوں بلکہ وہ کپڑے پہن کر سو جاؤں۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ آخر کیوں؟ میں وہ کپڑے پہن کر کیوں سو جاؤں؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں ایسا کروں گی تو فقیرنی کافی خوش ہو جائے گی اور اسے ایسا لگے گا کہ میں اس کے ساتھ رہنے پر راضی ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے بھی جلدی سے اپنے کپڑے بدل دیے۔ وہ کپڑے مجھ پر کافی اچھے لگ رہے تھے۔ وہ پورا سرخ اور سنہری رنگ کا جوڑا تھا، اسی لیے میں نے وہ پہن لیا تھا۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو میری تعریف کرنے لگی تھی اور کہنے لگی کہ میں بہت خوش قسمت ہوں۔ لیکن جیسے ہی اس کی یہ بات سنی تو میرا چہرہ اداس ہو گیا تھا۔ کیا وہ میری اس قسمت کو خوش قسمتی کہہ رہی ہے کہ میری اپنی ماں ہی میرے خلاف ہے جبکہ میرے ابا مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں؟ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی جب فقیرنی نے ایک دودھ کا گلاس پکڑا اور میری طرف بڑھانے لگی اور کہنے لگی کہ میں وہ دودھ پی لوں۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہو گئی تھی کہ بھلا میں وہ دودھ کیوں پیوں، کیونکہ پہلی دفعہ تھا جب وہ فقیرنی مجھے دودھ دے رہی تھی۔ میں نے اسے منع کر دیا اور بول دیا کہ میں یہ دودھ نہیں پی سکتی۔ مجھے معلوم تھا کہ فقیرنی اتنی مشکل سے پیسے جمع کر کے یہ دودھ خریدا ہوگا، لیکن وہ کہنے لگی کہ اگر میں نے دودھ نہ پیا تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ یہ سن کر میں بھی شرمندہ ہونے لگی تھی، کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ فقیرنی مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اس لیے میں نے وہ دودھ کا گلاس پکڑا اور ایک ہی سانس میں پی لیا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کے اندر کیا ہوگا اور اس کے بعد میرا کیا حال ہوگا۔ جیسے ہی میں نے وہ دودھ پیا تو مجھے عجیب سی کیفیت ہونے لگی اور ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میرا سر چکرا رہا ہو۔ ابھی شیشے کا گلاس میرے ہاتھ سے چھوٹتا، اس سے پہلے ہی اس فقیرنی نے وہ گلاس تھام لیا۔ میری آنکھیں بند ہونے والی تھیں، لیکن کچھ ہی دیر بعد مجھے ایسا لگا جیسے اس فقیرنی کے ساتھ ساتھ اس کمرے میں کوئی اور بھی شخص آ چکا ہو۔ یہ سوچ کر ہی میرے اوسان خطا ہو گئے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جیسے ہی اگلی صبح مجھے ہوش آیا تو میں کافی ڈر گئی تھی، کیونکہ میرا حلیہ کافی عجیب سا تھا اور میں کافی نڈھال تھی۔ مجھ میں کھڑے ہونے کی سکت ہی نہیں تھی۔ وہ فقیرنی کافی خوش تھی اور کہنے لگی کہ مجھے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میرے پاس ہی پانی کا جگ لے آئی اور میرا ہاتھ منہ دھلوانے لگی۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر تو میں حیران ہو گئی تھی۔ میں اسے پوچھنے لگی کہ کل رات کیا ہوا تھا۔ فقیرنی جان گئی تھی کہ میں کافی فکر مند ہوں، اس لیے وہ مجھے حوصلہ دینے لگی کہ مجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ایسا کچھ نہیں ہوا جو غلط ہو، اسی لیے میں بے فکر رہوں۔ اس کی بات سن کر میں اور بھی پریشان ہونے لگی تھی۔ اچانک ہی میری طبیعت کافی خراب ہونے لگی تھی، لیکن اس نے مجھے دوبارہ سے بستر پر لٹا دیا تھا کہ میں اب آرام کروں۔ اگلی رات بھی جیسے ہی فقیرنی وہ لباس میرے پاس لے کر آئی تو اس بار میں نے انکار کر دیا تھا کہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ وہ اداس ہو گئی تھی اور کہنے لگی تھی کہ کیا مجھے اس پر یقین نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں دوبارہ سے آمادہ ہو گئی اور میں نے وہ لباس پہن لیا۔ وہ دوبارہ سے فقیرنی مجھے دودھ دینے لگی۔ میں نے وہ دودھ بھی پی لیا تھا۔
لیکن اس کے بعد دوبارہ سے مجھے ایسا لگا جیسے کوئی اندر آیا ہو اور وہ فقیرنی باہر چلی گئی ہو۔ اس کے بعد میرے ہوش ختم ہو گئے تھے اور میں اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ اس کے بعد کیا ہوا تھا۔ اگلے دن ہی میری آنکھ کھلی تھی تو وہ فقیرنی دوبارہ سے میری کافی تعریف کر رہی تھی اور مجھے پیار کرنے لگی تھی۔ وہ میرے پھر سے ہاتھ پاؤں دھلانے لگی تھی۔ یہ سب دیکھ کر تو میں حیران ہو گئی تھی۔ اس واقعے کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ ہر رات میرے ساتھ یہی ہوتا تھا۔ جب اچانک ہی ایک دن میری کافی طبیعت خراب ہو گئی۔ مجھے جیسے ہی الٹی آئی تو اس فقیرنی نے یہ دیکھ کر کافی خوش ہونے لگی تھی۔ میں اس کی ان حرکتوں کو دیکھ کر بہت حیران ہو رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ اب وقت آ گیا ہے جب مجھے چیک اپ کروانے کے لیے لے کر جانا چاہیے۔ میں نے جیسے اس کی بات سنی تو تیار ہو گئی تھی۔ وہ مجھے ایک دائی کے پاس لے کر گئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی اور اسے بولنے لگی تھی کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جب وہ مجھے دائی کے پاس لے کر آئی ہے، پر وہ مجھے چپ کروانے لگی۔ لیکن اگلے ہی لمحے جیسے ہی دائی نے مجھے چیک کیا تو اس نے مجھے وہ سب کہا تو میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ اس دائی کا کہنا تھا کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ سن کر تو میرا سر چکرانے لگا تھا۔ فقیرنی کافی خوش ہو رہی تھی اور مجھے گلے سے لگا لیا تھا۔ کہنے لگی کہ وہ دادی بننے والی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں اس سے الگ ہو گئی تھی اور اسے پوچھنے لگی کہ آخر ایسا کیا راز ہے جب وہ مجھ سے چھپا رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں اس کے ساتھ آرام سے اس کے گھر میں جاؤں۔ میں بھی اس کے گھر چلی گئی تھی، لیکن گھر جا کے میں نے جیسے ہی دیکھا تو میرے بستر پر ایک شخص موجود تھا۔ وہ 22 سال کا نوجوان تھا جو کہ دیکھنے میں کافی خوبصورت تھا۔ عفان بیٹا، تمہاری بیوی حاملہ ہے اور تم باپ بننے والے ہو۔ جیسے ہی میں نے یہ خبر سنی تو میرے پاؤں تلے زمین نکلی تھی۔ عفان نے یہ خبر سنی تو وہ خوش ہونے لگا۔ آخر یہ سب کیا چل رہا ہے؟ میں نے ان دونوں سے پوچھا تو فقیرنی نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور کہنے لگی کہ بیٹا، جب تم چھوٹی تھی تمہارے ابا میرے پاس آئے تھے اور کہنے لگے تھے کہ وہ بہت مجبور ہیں، ان کی ایک بیٹی ہے جو تم ہی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ ان کی بیٹی کا کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں۔ اگر وہ چلے گئے تو ان کی بیٹی برباد ہو جائے گی۔ اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ میرے بیٹے سے تمہاری شادی ہو جائے، لیکن میرا بیٹا بہت چھوٹا تھا اور تم بھی بہت چھوٹی تھی، اسی لیے میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو تمہارے ابا نے کہا کہ اگر شادی نہیں کرنی تو نکاح ہی ہو جائے۔ ان کے کہنے پر میں مان گئی تھی۔ تمہارے ابا تمہیں گھر سے لے کر آئے تھے اور تم اس وقت کافی چھوٹی تھی جب تمہارا نکاح میرے بیٹے عفان کے ساتھ ہو گیا تھا۔ مجھے پتا چلا کہ تمہارے ابا کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن اب میں تمہارے گھر کی راہ تکتی تھی کہ تم کب واپس میرے پاس آ جاؤ گی، پر مجھے معلوم ہوا کہ تمہاری اماں نے تو تمہیں گھر میں بند کر دیا ہے۔ اسی لیے روز رات کو میں تمہارے گھر کے پاس سے گزرتی تھی کہ شاید تم بھاگ کر آؤ تو میں تمہیں تھام لوں اور تم کسی غلط راستے میں نہ پڑ جاؤ۔ لیکن اس رات جیسے ہی تم میرے پاس آئی تو میں نے خوشی خوشی تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر میں پناہ دے دی تھی، کیونکہ تم میری بہو تھی۔ لیکن جیسے میں نے اپنے بیٹے کو بتایا تو میرا بیٹا تمہارے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ وہ اب تمہارے بغیر اور وقت نہیں گزارنا چاہتا تھا، کیونکہ جب تمہارا نکاح ہوا تھا اس وقت عفان پورے ہوش میں تھا۔ وہ بہت بڑا تھا۔ اپنے بیٹے کی اس خواہش کے آگے میں ہار مان چکی تھی، اسی لیے میں وہ لباس تمہیں دیا تھا۔ جیسے ہی فقیرنی کی یہ باتیں سنی تو میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ سامنے جو بیٹھا تھا وہ میرا اپنا شوہر تھا۔ مجھے وہ خیال آنے لگا جب ابا مجھے وہاں لے کر گئے تھے اور میرے ساتھ ایک شخص آ کر بیٹھا تھا، وہ یہی عفان ہی تھا، اور اس وقت میرا نکاح ہوا تھا۔ میں بہت چھوٹی تھی، اس لیے مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اور اب مجھے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ جیسے ہی مجھے یہ سب یاد آیا تو میں نے ابا کا شکر ادا کیا تھا۔ وہ اس دنیا میں تو نہیں تھے، لیکن وہ میرے دل میں ہر وقت موجود ہوتے تھے۔ میں نے عفان کو اپنا شوہر تسلیم کر لیا تھا اور اب میں اسی کے ساتھ اپنی زندگی جینے لگی تھی۔ عفان میرا کافی خیال رکھتا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔